اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے وقف اور سکتہ کا بیان۔ سب سے پہلے ہم وقف کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف یہ سب کو یاد کرنا ہوگی۔ تو آئیے حاجی صاحب ذرا دیکھیے وقف کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ حاجی صاحب، راجہ صاحب آپ پڑھ لیجیے۔ جی، وقف لغوی معنی ٹھہرنا، اصطلاحی تعریف کلمہ آخر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا، متحرک کو ساکن، دو زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ حافظ عمر صاحب بھی ہیں، جی گر صاحب، آپ بھی پڑھیے۔ وقف کا لغوی معنی ٹھہرنا، اصطلاحی تعریف کلمہ آخر غیر موصول پر سانس اور آواز۔ سنیے کلمہ اخیر یہ لفظ ہے، بڑا خالصتاً اردو کا ہے۔ کلمے کے آخر پر اس کو انہوں نے مختصر الفاظ میں کہہ دیا ہے کلمہ اخیر غیر موصول جو آگے ملا ہوا نہ ہو، یعنی دو لفظ آپس میں نہ ملے ہوئے، پہلا ختم ہو جائے اور وہ دوسرے سے ملا ہوا نہ ہو، غیر موصول۔ کلمے کا آخری حرف بھی ہو اور وہ آخری حرف آگے ملا ہوا نہ ہو، اور سانس اور آواز کا توڑنا۔ اگر سانس توڑ دیں تو آواز تو خود ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر آواز توڑیں اور سانس نہ توڑیں تو وہ سکتہ تو ہو سکتا ہے، وقف نہیں ہو سکتا۔ حاجی صاحب ہیں کہ نہیں ہمارے درمیان؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ چلو نہیں، وہ نہیں ہے۔ اچھا، کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا، ہم کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، اردو میں کہتے ہیں ٹھہرو، پنجابی میں کہتے ہیں کھلو جاؤ، انگلش میں کہتے ہیں سٹاپ، اور عربی میں کہتے ہیں قف۔ وقف تو کہنا ٹھہرنا، اور امر بنے گا قف، قف ٹھہرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں ٹھہرو، ٹھہرنا اور ہے، ٹھہرو اور ہے۔ ٹھہرنا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونا کسی جگہ پر، لیکن جب کسی کو حکم ہو کہ بھئی ٹھہرو تو اس کا وہ لفظ اور ہے۔ اسی طرح وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، اور اگر کسی کو آرڈر کرنا ہو تو کہیں گے ٹھہرو۔ اسی طرح عربی میں یہ قف وقف کا ہے، لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ اور قرآن کریم کے اندر جب ہم وقف کرتے ہیں تو قراء حضرات نے جو اصطلاحی تعریف ان کی قاریوں کی زبان میں جو مشہور ہے وہ اس طرح ہے کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا۔ یہ تو ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ ہے وقف کس طرح کریں۔ دو باتیں جاننا ہوگی، وقف کس طرح کریں، دوسری بات یہ ہے وقف کہاں پر کریں۔ یہ جو پہلی ہے نا، یہ ہے وقف کہاں، وقف کس طرح کریں، وقف کس طرح کریں کہ جی اس طرح کرو کہ کلمے کا آخری حرف جو ہو آگے ہوئے ملا ہوا نہ ہو دوسرے لفظ سے، وہاں پر سانس اور آواز کو توڑ دو۔
اگر وہاں پر ایک زبر یا ایک زیر ایک پیش دو زیر دو پیش 5 حرکتیں، 2 زبر نہیں، ایک زیر یا 2 زیریں، ایک پیش یا 2 پیشیں یا ایک زبر، اگر یہ ہو تو اس کو ختم کر کے حرف کو ساکن کر دو، اور اگر الف ہے تو اس کو 2 زبر ہیں تو اس کو الف سے بدل دو، یعنی 2 زیر کو ختم کر دیں، 2 پیش کو بھی ختم کر دیں، ایک زبر کو بھی ختم کر دیں، ایک زیر اور ایک پیش کو بھی ختم کر دیں، لیکن اگر 2 زبریں ہیں تو ان کو الف سے بدل دو، اور اگر گول تا ہے تو اس کو ساکن ہا سے بدل دیں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں المکۃ المکرمہ، لیکن جب مکہ پہ ٹھہریں گے تو ہم کہتے ہیں المکہ، یہ ہم نے گول تا کو ساکن ہا سے بدل دیا ہے۔ عبد المنان آپ پڑھیے، اس طرح آپ نے زبانی یاد کرنا ہے جو لکھا ہے نا، پڑھو ذرا وقف۔ وقف لغوی معنی ٹھہرنا، اصطلاحی تعریف کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا، متحرک کو ساکن، 2 زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ اب یہ کتنی باتیں ہو گئی اس میں، ایک تو کلمہ اخیر کا لفظ کا آخری حرف، ایک بات، دوسری بات ہے وہ جو حرف آخری ہے وہ اگلے حرف سے ملا ہوا نہ ہو، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے سانس کو بھی توڑنا ہے، اور چوتھی یہ ہے آواز کو توڑنا۔ 5ویں یہ ہے کہ متحرک جو ہے نا، ایک زبر 2 زیر 2، ایک زیر 2 پیش ایک پیش، ان کو ساکن کر دینا ہے، اور اگلی بات ہے 2 زبر کو الف سے اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ ایک بات اور یہاں پہ یاد رکھ لیں، وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ سارے بولے ذرا اپنی زور سے نہیں، لیکن میرے پیچھے اپنے کانوں میں آپ کی آواز آئے، لفظ وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ وقف میں زور سے نہیں بولے، منہ میں بولے، وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ حاجی صاحب آپ بولیے ذرا۔ اچھا، لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا جاتا ہے۔ اچھا اب سنیے ایک اور بات، یوں سمجھ لیں کہ وقف تابع رسم الخط کے ہیں، وقف تابع وہی بات آ گئی نا، جس طرح لکھے ہے اسی طرح پڑھنا ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھنا ہے، تو یہ تابع لکھنے کے تابع ہو گیا نا، وقف لکھے ہوئے کے تابع ہے۔ وقف لکھے بات دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، اب ہم نے واو نہیں پڑھی، لیکن اگر اقیم منہ پہ ٹھہریں گے تو ہم نے اسی طرح وقف کرنا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے۔ اب ہم جب ٹھہریں گے تو اقیم منہ ہو جائے گا، سمجھائیے بات کی۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، لیکن اگر ہم اہدی کے اوپر کھڑا ہو جائے، اہدی کی نا کے اوپر، تو پہلے تو ہم الف نے نہ پڑھا، اہدنا الصراط پڑھا ہے نا، اب ہم پڑھیں گے اہدنا، اگر ٹھہریں گے تو اہدنا، کیونکہ وقف تابع رسم الخط کے ہیں۔ بولیے سارے، وقف تابع رسم الخط کے ہیں۔ ہاں، آپ نے ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے، اور ایک یہ جو اوپر تعریف اور یہ لغوی معنی لکھا ہوا ہے یہ یاد کرنا ہے۔ حافظ صاحب پڑھیے ذرا، وقف کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ ہاں، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا، متحرک کو ساکن، 2 زبر کو الف اور گول 2 تا زبر کو ساکن اوپر سے ہا دیکھ کر بدل پڑھو، حافظ دینا۔ صاحب اینک لگا لو بھائی، 2 زبر لکھا ہوا ہے، 2 زبر کو الف سے بدلیں، دھیان سے پڑھو نا۔ جی 2 زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ میں آپ کو حاجی صاحب کا اور راجہ صاحب کا نمبر دیتا ہوں، حاجی صاحب آپ سے سنا کریں گے سبق، اور راجہ صاحب عبد المنان سے سنیں گے۔ اچھا، میں آج ان دونوں کو آپ کا نمبر دیتا ہوں، آپ کو بھی ان کا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا وقف کس طرح کرنا ہے۔ وقف کس طرح کریں جی؟
یہ وقف اس طرح کرنا ہے کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا، متحرک کو ساکن، دو زبر کو الف، گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی ہے، وقف تابع رسم الخط کے ہے، یعنی وقف میں حرف اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا تو آگے وقف کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا۔ اب آگے آئیے وقف کے 3 طریقے۔ ہاں جی، وقف کے 3 طریقے کس طرح ہیں؟ وہ طریقے کیفیت وقف، یعنی وقف کس طرح کریں گے، 3 طریقوں سے کریں گے۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ اسکان کے ساتھ، راؤم کے ساتھ، اشمام کے ساتھ۔ اجی صاحب آپ ذرا آئیے، ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھا ہے؟ وقف کس طرح کریں، وقف کس طرح کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے آئے گا کہ وقف کہاں پر کریں، وہ علیحدہ ہے۔ ابھی ہے وقف کس طرح کریں، یہ آپ نے اصطلاحی تعریف ان کو یاد کروانی ہے۔ وقف کہاں پر کریں وہ آگے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے وقف کی 3 طریقے، وقف کے 3 طریقے کیفیت وقف، یعنی وقف کی جو کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کیفیت طریقے وہ کہتے ہیں نا، یعنی وقف کن طریقوں سے کریں گے، وہ 3 ہیں۔ یہ ذرا پڑھیے اوپر سے دیکھ کر۔ نمبر 1 اسکان کے ساتھ، اسکان نہیں، اسکان کے ساتھ۔ نمبر 2 یہ سنیے سکون سے ہے، ساکن حرف جو ہوتا ہے نا، ساکن حرف، ساکن سے اب یہ عمل کرنا ہے نا، یعنی اس ساکن کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے، تو وہ لفظ بنے گا اسکان۔ ساکن کرتے ہوئے پڑھنا ہے، وہ بنے گا اسکان کے ساتھ۔ سمجھا گئی ہے؟ یعنی آخری حرف کو بالکل ساکن کر دینا، ایاک نعبد، نعبد نہیں، نستعین کو نستعین، یہ ہم نے اسکان کیا ہے۔ راؤم کے ساتھ حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کرنا، اشمام کے ساتھ واو پر پیش پر وقف کرتے وقت گول کر کے یہ بتانا کہ یہاں پر پیش ہے، ضمہ ہے۔ یہ دیکھیے وقف بالاسکان، اس کی یہ تعریف آئے گی، یہ پوری تعریف ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، وقف بالاشمام، یہ دوسرا طریقہ آ گیا۔ تیسرا ہے وقف بالروم، روم کدھر گیا؟ روم دوسرا ہے قاری، دوسرا، پہلا ہے یہ آگے، پہلا وقف ہے وقف بالروم، اور تیسرا ہے وقف بالاشمام۔ چوتھا بھی دیگر کتب میں نہیں ہے، میں نے اس کتاب میں یہ ڈالا ہوا ہے وقف بالابدال، جو جیسے ہم زبر کو الف سے بدلا ہے نا، یا گول تا کو ساکن ہا سے بدلا، اس کو وقف بالابدال، یا آگے جا کے اس کی ہم تشریح بتائیں گے آپ کو۔ آج آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک تو وقف کا لغوی معنی، دوسرا وقف کس طرح کریں، یعنی اس کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کو توڑنا، متحرک کو ساکن، دو زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدلنا۔ اور ایک بات میں نے آپ کو اور یہاں پہ بتائی ہے، حافظ عمر کیا بتائی تھی؟ وقف تابع رسم الخط کے ہے، کیا بتائی تھی؟ وقف تابع، حافظ عمر صاحب کدھر گئے؟ ہاں، یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں کر لیں، وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ بولیے، وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ اب سب آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ قاری صاحب وہ نکل گئے کلاس سے نا، کیا کلاس سے چلے گئے؟ اچھا آپ بولیے، وقف میں لفظ اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ وقف میں لفظ پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہاں اگلی بات یہ ہے
کہ وقف کے 3 طریقے ہیں، 4 بھی اگر ابدال کر لیں گے وقف بالابدال تو 4 ہو جائیں گے۔ اسکان کے ساتھ ایک طریقہ، دوسرا روم کے ساتھ، تیسرا اشمام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ تو اسکان کا معنی مطلب آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آخری حرف کو ساکن کیا جائے تو وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ آخری حرف موقوف علیہ جہاں پر ٹھہرتے ہیں اس کی زیر یا پیش کی حالت میں اس کا تیسرا حصہ ظاہر کریں تو وقف بالروم ہے، اور اگر ہم آخر میں حرفوں کو ہونٹوں کو گول کر کے پیش کا اشارہ دیں تو وہ اشمام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ 2 زبر کو الف سے بدلیں یا گول تا کو ساکن آ سے بدلیں تو وہ وقف بالابدال کہلاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے اتنا حصہ جو پڑھا ہے اسی کو اچھی طرح یاد کر لیں انشاءاللہ عزیز۔ تو آئیے اب ہم یہ حدر اور مشق کی طرف چلتے ہیں۔ عبد المنان سناؤ یہ سورہ قلم، اس کی 52 آیتیں ہیں، آپ 20 ایسا کریں آپ 15 آیت سنا لیں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين۔ آپ کا یہ تطیع کا طا صاف نہیں ہے، ولا تطیع، ولا تطع كل حلاف مهين، اوپر چلے جائیں، فلا تطیع یہاں سے پڑھیے، صاف پڑھیے، تا اور طا، سنیے، نہیں بیٹا، نہیں، تا اور طا میں فرق کریں نا، فلا تطیع المكذبين، جب بھی ایسے حروف آئے نا جو مشابہ الصوت حروف ہوں تو ان کو بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں۔ چلیے آگے۔ ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف، نہیں نکلا طا، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم۔ آپ نے زا میں صفت سفیر ادا نہیں کی، پھر پڑھیے ہم، هماز مشاء، نہیں، ہمازم زا، هماز مشاء بنمیم۔ آپ کل سے آ کرنا، کل سے جلدی آ کرنا، نورانی قاعدہ میں حروف ہجا کی دوبارہ قاری عادل صاحب سے پڑھنا شروع کریں۔ اچھا چلو پڑھیے آگے۔ مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم۔ دیکھیے ذالکا اور زنیم میں یہ ذال ہے یہ زا ہے، دونوں میں فرق کیجئے۔ عتل بعد ذلك زنيم، عتل
بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم پڑھیے أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. حاج صاحب آپ پڑھیے سورہ قلم شروع سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. آپ کا قاف صحیح نہیں نکلا، قلم کا قاف. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. را کو لمبا نہیں کریں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. مفتون بأيكم المفتون. أيكم المفتون بأيكم المفتون. بأي نہیں، بأي نہیں، بأي. بأيكم المفتون. اب کاف کی پیش کو غلط کر گئے ہیں، بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. کو نہیں، کو نہیں، کو میں کو کاف میں گول کریں. بأيكم بأيكم المفتون. مفتون. بأيكم المفتون. کو نہیں، کو نہیں، بأيكم بأيكم المفتون. یہ مفت کا آپ کے ذہن میں کہاں بات آ گئی ہے؟ چیز مفت تو نہیں مل گئی آپ کو. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. راجہ صاحب آپ پڑھیے آگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. بالمهتدين. ولا تطع المكذبين. ولا تطع المكذبين ولو تدع فيدع. نون کی پیش کھینچے، ودو لو تدہنو ہنو نہیں، لو تدہنو فیدہنون. يدهنون ولا تطيعوا وتطيع خیریے ولا تطع آپشتو فازیر صع ولا تطيع كلا حلاف مهين. لا کلا نہیں، کلا كل حلاف. كل حلاف مهين هماز شد ہے غنہ، میم کے اوپر شد ہے، غنہ ہوگا. دو میمیں ہیں، دونوں میں ہم
همازٍ مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم بے نہیں بینا نہیں للخير معتد عظيم حاجی صاحب میری بھی بات سنیں، بینا میم نہیں بینا میم، بی 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 بینا میم ہمازم ہاں بنمیم مناع بینا میم. پچھلا صحیح کر لیں پھر آپ آگے دوڑتے ہیں، پیچھے کو صحیح کر لینا بھائی. بینا میم بنمیم من میرے پیچھے پڑے آپ. مناع مناع للخير خیر معتد. میں نے عرض کیا ہے کہ میرے پیچھے پڑے ذرا. مناع، ارے پہلے بات سنیں، لسننگ لرننگ آفٹر ریڈنگ. مناع للخیر خير معتد اثیم. اثیم عظيم. اب پڑھیے اسی آیت کو. اتلم بعد میں نے عرض کیا ہے کہ اسی راجہ صاحب میں نے عرض کیا اسی آیت کو پڑھیں پھر. مناع مناع للخير معتد عظيم. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح آگے بھی مجھے آپ فالو کیجئے. عتلم بعد ذلك زنیم. زنیم. اس کو پھر آپ پڑھیں. عتلم بعد ذلك زنیم. ان كان ذا مال وبنين. مال وبنين. لیوں نہیں مالیوں، باریک کریں دو زیر کی تنوین کو. مالیوں وبنین. مال وبنين. عبد المنان آؤ مشق کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں خدمت قرآن کا اور قرآن کریم کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کا اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سارے حقوق جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.